سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا، جب یہ شہید ہوئے، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے میں صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، ایسے چل رہے تھے جیسے بہت زیادہ بھیڑ ہوتی نا، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہم کس طرح دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے کہاں جگہ ہیں، قدم اٹھاتے ہوئے احتیاط کرتے ہوئے قدم آگے بڑھاتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے احتیاط سے سوچ سوچ کے قدم رکھ رہے تھے۔ حالانکہ اتنی زیادہ بھیڑ بھی نہیں تھی، اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے اے صحابہ، تم نہیں جانتے، یہ صحابی سعد بن معاذ جو ہے، ابھی ان کے جنازے میں ان کی چارپائی پکڑ کر صرف تم ہی نہیں ہو، تمہارے ساتھ 70,000 فرشتے بھی چل رہے ہیں ان کی جنازہ میں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جو جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے تھے نا، حالانکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے کھٹے اچھے خاصے پہلوان قسم کے آدمی تھے، لیکن جب ہم چارپائی اٹھاتے تو اتنا ہلکا نظر آ رہا تھا کہ ہمارے کندھوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے، ایسے محسوس ہو رہا تھا ان کی چارپائی کو فرشتے پکڑے ہوئے تھے۔ پھر بھی ان کے جنازے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دفنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی، ایسے ایسے کلمات اس دعا میں پیش کیے۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ کاش یہ جنازہ میرا ہوتا اور یہ دعا اللہ کے رسول میرے لیے کرتے تو کتنا اچھا تھا۔ اتنی لمبی دعائیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی، بچانے کی، مغفرت کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ دوسرے صحابی خواہش کر رہے، کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، اللہ کے رسول میرے لیے ایسی دعا کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کے سوال پر اللہ کے رسول اتنی لمبی دعا کیوں کرے ان کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ تم جانتے ہو اتنی زیادہ فضیلت ہونے کے باوجود، جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہونے کے باوجود، جب ہم سعد بن معاذ کو دفن کر دیے تو قبر ان کو ایک مرتبہ دبائی، ایک مرتبہ دبانے کی وجہ سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بال کی طرح باریک ہو گیا، ایک دوسرے کی پھسلیاں، ایک دوسرے طرف کی پھسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح گھس گئی کہ وہ بال کی طرح باریک ہو گئے۔ میں نے جب دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قبر کے عذاب سے ان کو محفوظ کر دیا۔ جب ایسے صحابی کے قبر میں ایک مرتبہ ان کو قبر دباتی ہے، ایک مرتبہ عذاب ہوتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے۔ جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی عذاب ہوتا ہے، تو ہم کیسے، ہمارے اعمال کیسے، ہمارے لیے پھر قبر کا عذاب کیسا ہوگا؟ کبھی سوال اپنے آپ سے کر کے دیکھے، کبھی اس قبر کے گڑھے کو ہم بھی یاد کریں۔ پرسوں ہمارے دادی کا انتقال ہوا، پرسوں نانی کا ہوا، پرسوں خالہ کا ہوا، فلاں دن فلاں کا ہوا، ایک دن میرا بھی انتقال ہونے والا ہے۔ کسی کو خیال بھی ہے؟ کسی کو یاد بھی ہے؟ مجھے بھی قبر کے گڑھے میں لٹا کے آئیں گے میرے گھر والے، کبھی خیال آتا ہے؟ مجھے بھی اکیلا سونا ہے قبر کے گڑھے میں رات کے اندھیرے میں۔ جس دن میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، جس دن میرے بیٹے میرے چہرے پر مٹی ڈال کے آئیں گے، میرے بھائی، میرے شوہر، میری بیوی، سب لوگ مجھے چھوڑ کے آئیں گے، جس دن چھوڑ کر آئیں گے وہ میرا گھر اصلی ہوگا، جس گھر میں سانپ بھی ہوتے ہیں، جس گھر میں بچھو بھی ہوتے ہیں، جس گھر میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، جس گھر میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جس گھر میں میں روئی تو میرے رونے کو سننے والا نہیں ہوتا، میں چیخنا پکارنا کری تو میرے کو پکار اور میری چیخ کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس دن، اس رات، جس دن پہلی رات میری گزرے گی تو قبرستان میں کیا حال ہوتا؟ کبھی خیال آیا؟ کبھی خیال آیا کہ جس دن میں قبر میں سوؤں گا تو کیا ہوگا؟ یہ احساس کرنا ہے ہم کو۔ جس دن مجھے قبر کے گڑھے میں رکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی ڈر ہوا؟
اللہ کے لیے غور کرنا، یہ وہ صحابہ ہے جن کو بھی قبر ایک مرتبہ دباتی ہے، حالانکہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل تھے۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہن، آخرت کی فکر کرنا ہے ہم کو، ہمارا اصلی گھر وہ ہے۔ ہم تو دنیا کے گھر جمانے کے لیے، دنیا کے گھر سجانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ خبر کے گھر کو، اس گڑھے کو سجانے سنوارنے کی ہماری کوشش نہیں ہو رہی۔ اگر ہوتی بھی ہے تو اکیلے اکیلے کے حد تک ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی میں نماز پڑھ لے رہی ہوں نا، بس کافی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں نا، کافی ہے۔ لیکن وہیں میرا بیٹا بے نمازی بن کے گھوم رہا ہے، کسی ماں کو فکر نہیں۔ میری بیٹی فیشن پرستی کرتے گھوم رہی ہے، کسی کو خیال نہیں۔ وہی بیٹا وہی بیٹی اگر دنیا میں بیمار ہوتی ہے، ہاسپٹل میں شریک ہوتی ہے، تو میں روتی ہوں، میں روتا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں، میں ٹینشن لیتا ہوں۔ لیکن وہی میرا بھائی، وہی میرا بیٹا، وہی میری بہن، وہی میری بیوی، وہی میری بیٹی خبر کے گڑھے میں کیسی زندگی گزارتی ہوگی، قیامت کے دن کیسے چیختی ہوگی، جہنم میں کیسی چلاتی ہوگی، اس کو بھی مجھے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ کبھی یہ خیال ہوا؟ میری ماں نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، لیکن میری ماں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کبھی خیال ہوا؟ بیوی ہے تو میرے شوہر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کیا سمجھاؤں، کیسے بتاؤں، کبھی خیال ہوا؟ میرا بھائی رات کو 2-3 بجے تک، میرا بیٹا رات کو 2-3 بجے تک گھوم رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہودیوں کے طریقے پر اس کے کپڑے، یہودی عیسائیوں کے طریقے پر اس کے بال، گندے برے لوگوں کے ساتھ صحبتیں، بے نمازی بن کے گھوم رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ویسے تو باتیں بہت ہیں، لیکن میری ماں بہنوں میں آپ کو ایک فکر دلا رہا ہوں، میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو ایک فکر دلا رہا ہوں کہ اپنی ہی فکر نہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کیجئے۔ امت کی فکر بہت زیادہ باتوں میں، فلان جگہ ایسا ہو رہا، فلان جگہ ایسا ہو رہا، میں یہ کروں گا، خود گھر والے کیسے کر رہے عمل، کچھ بھی فکر نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ پہلے خود جہنم کی آگ سے، قبر کے گڑھے کے عذاب سے بچنے کی کوشش، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچانے کی، پھر اس کے بعد اس امت کی فکر لے کے اٹھیے میری ماں بہنوں، اٹھیے میرے بھائیوں۔